بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کورونا سے بچنے کے لیے پہلے سورہ فلق، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین محترم، پروگرام حی الفلاح کے ساتھ آج ہم نے قرآن کی وہ آیات دیکھنی ہیں جن میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لین دین کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت ہے 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما من یفعل ذلک عدوا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اس قرآن مجید کی سورہ نساء کی اس آیت میں ایک بڑا واضح حکم ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ جو تجارت ہے وہ چونکہ دو انسانوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان ایک رضا والی کیفیت ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور پھر اگر باطل طریقے سے مال کھایا گیا تو اس کی سزا نیکسٹ آیت میں جو ہے کہ وہ آگ میں جانا پڑے گا۔ تو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ تجارت جو ہے اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تجارت سے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ میں گھر کی ضرورت کے لیے ایک گائے خریدتا ہوں، اور جس شخص سے میں خریدتا ہوں وہ اس کے 50,000 روپیہ مانگتا ہے، تو میرے پاس 50,000 نہیں ہے، تو میں اس کو 30,000 دیتا ہوں، اور باقی رقم کے بارے میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ قسطیں کر لے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے جی چلو ٹھیک ہے، میں 5,000 روپیہ ماہانہ لوں گا، اور اس طریقے سے میں 5,000 زیادہ لوں گا، 55,000 لوں گا۔ تو میں اس چیز کو مان لیتا ہوں، تو اس طرح سے وہ ہمارے درمیان ایک تحریر ہو جاتی ہے کہ میں اس کو دینا شروع ہو جاتا ہوں۔ اب چونکہ یہ میرے اور اس بندے کے درمیان ایک تجارت ہے جس میں ہم دونوں راضی ہیں، تو اس میں اللہ نے نہیں منع کیا ہوا۔ بے شک وہ جب کیش دوں تو 50 لے گا، اگر میں کیش پوری مہیا نہ کر سکوں تو وہ 55 لے گا، تو اس کی جو قیمت ہے قسطوں میں ادا کرنے والی وہ 55,000 ہوگی، اور اس عرصے میں گائے میرے پاس ہوگی، گائے میرے استعمال میں ہوگی، اس کا دودھ، تو مجھے بھی کوئی اتنی بڑی وہ پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ پھر اسی بات کو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے 188، اس میں آپ غور کریں، اللہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَأْكُلُوا
اموالکم بینکم بالباطل تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اے مومنو، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یا یہ کرو کہ یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں جو یہ خرید و فروخت زمین وغیرہ کے معاملات کو وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کو رشوت دے کے کسی کا کوئی مال جو ہے وہ ہڑپ نہ کرو، زمین کسی کی ناجائز طریقے سے قبض نہ کرو، قبضہ نہ کرو۔ پھر ایک اہم معاملہ ہے جس کا ابھی تو شاید وہ ہماری اسمبلی نے وہ بل پاس کر دیا ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں اس بارے میں بہت سخت قسم کی سزا لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی اس طرح کا مال کھائے گا وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو اسی طرح سے ہم سورہ بقرہ کی ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 275۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس آیت میں آپ نے غور کرنا ہے کہ سود کھانے کو اللہ نے، یعنی سود کھانے والے شخص کا اللہ نے ایک حلیہ بیان کیا ہے کہ وہ ایسے لگے گا جیسے اس کو شیطان نے ڈسا ہوا ہے اور اس کی عجیب سی حرکات ہوں گی، اور پھر اس لیے کہ وہ جو سود کھانے والے ہیں وہ اللہ پر ایک حجت قائم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اللہ نے خرید و فروخت کو تو جائز کر دیا ہے اور اس میں بھی منافع ہے، مگر سود کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس کو یہ میری بات میسج پہنچ جائے، فمن جا موعظۃ من ربی فانتہی، جس کو یہ میسج پہنچ جائے کہ اے لوگوں سود مت کھاؤ، اے لوگوں تجارت کو میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے جس میں جو منافع ہے، چونکہ دو بندوں کے درمیان وہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں میں نے جائز کر دیا ہے۔ جہاں تک رہا سود، اس کا یہ حکم اللہ کہتا ہے کہ جس کسی کو پہنچے، جیسے آج میں اس حکم کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو جس کسی کو یہ حکم پہنچے تو وہ اگر رک جائے، یعنی وہ اپنے سود کے کاروبار سے پیچھے ہٹ جائے، تو جو سابقہ اس کا معاملہ ہے وہ میرے تک ہے، میں اس کو معاف کروں نہ کروں وہ اللہ تک ہے۔ مگر آگے اللہ جو کہتا ہے بڑی اہم بات ہے، ومن عادی فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، مگر جو اپنے اس کام کو جاری رکھے گا تو اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، ہر کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے چند دن رہنا ہے پھر چلے جانا ہے، اور ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں کا نظام نیا ہوگا، جہاں کا سسٹم نیا ہوگا۔ ایک جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے اتنی خوشی ہوگی کہ وہ تصور نہیں ہے جس کا۔ تو اسی لیے جب نبی معراج شریف پر گئے تھے تو ان کو جنت کی سیر کرائی گئی، تو وہ کہتے ہیں میری امت والے اگر دیکھ لیں نا تو دن رات اس کے لیے تڑپیں، اتنا وہ محنت کریں۔ بعد میں ہمارے نبی کو جنت کا راستہ جب دکھایا گیا تو پھر وہ پریشان ہو گئے کہ میری امت کے تو لوگ اس میں نہیں آ سکیں گے۔ وہ راستہ کیا تھا؟ اس میں یہ سود ہے، اس میں اور ڈھیر ساری اٹریکشنز ہیں۔ تو
دنیا جو ہے اللہ نے اٹریکشن اگر بنائی ہے تو صرف اس لیے بنائی ہے، جو سورہ کاف کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے اس کو خوبصورت، اس کی زینت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ آزمائش کر سکوں کہ کون سے بندے اس کی زینت میں پڑتے ہیں اور کون سے بندے جو ہیں اس کی زینت کو چھوڑ کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج جو ہے قرآن کی وہ آیات دیکھی ہیں جن میں سود کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کھانا، اور تجارت کے بارے میں اللہ نے جائز کیا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں وہ شاید اپنی جگہ پریشان بھی ہوں کہ قسطوں پہ چیز لیتے ہیں کوئی، اور وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر نقد دیں تو اس کی قیمت تھوڑی دیتے ہیں اور قسطوں پہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے، مگر چونکہ یہ دو افراد کے درمیان ایک لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ ایک اور چیز ہے بڑی اہم ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 282، جس میں یہ ہے کہ ادھار دیتے ہیں ہم کسی کو، تو ادھار کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ادھار دو تو اس کو لکھ لیا کرو، کسی مدت تک اگر ادھار دیتے ہو۔ تو اس سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت ہے، یہ اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ ادھار کی تاریخ تو لکھی جائے گی، اس میں 2 مرد جو ہیں وہ بطور گواہ رکھے جائیں گے، اور پھر ایک اور اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور اس کی جگہ 2 عورتیں رکھی جائیں۔ اب یہ بات بہت سمجھنے والی ہے، اور 2 عورتوں کے بارے میں آگے اعلیٰ نے اسی آیت میں وضاحت کی ہے۔ 2 عورتیں اس لیے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ تو اس اللہ کے اس پیغام میں ایک بہت ڈیپ سا ایشو ہے کہ جب خواتین 2 ایک مرد کے برابر ہیں گواہی کے نظام میں، باقی میں معاملات میں نہیں کہتا، تو ہمیں ہر اس گواہی والے معاملے میں سوچنا پڑے گا۔ مثلا ایک خاتون ہے، وہ جج ہیں، تو وہ ان کا جج ہونا جو ہے وہ اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں مشکل لگتا ہے کہ جب وہ گواہی کے نظام میں عادی ہے تو جج تو گواہیوں کے نظام پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو جج رکھ سکتی ہے؟ یا بہت ساری خواتین جو ہیں وہ وکیل ہیں، تو ان کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ یہ ہم نے خود فیصلے کرنے ہیں، یہ حکومت ان فیصلوں کو نہیں کر سکتی۔ خود اگر کسی خاتون کو یہ لگے کہ بھئی میں جج کے منصب کے لیے میں فٹ نہیں ہوں اللہ کے ہاں، تو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت آخرت کا سوچنا چاہیے۔ آخرت ایک بہت مشکل جگہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک خاص محنت کرنی ہے، ایک خاص تڑپ رکھنی ہے۔ کسی وقت بھی ہم مر سکتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں۔ آج کل تو کرونا جو ہے وہ سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنا یہ قرآنی آیات کا پروگرام خیل الفلاح ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک اور بات تھوڑی سی اضافہ کروں گا کہ میں قرآنی آیات کو گہرائی سے میں دیکھتا ہوں، اور میں نے مثلاً حروف مقاطعات ہیں یا لفظ امی ہیں، جس طرح سے سورہ جمعہ کی آیت ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اس کا ایک ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ترجمہ کر کے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ امی سے مراد ہم ان پڑھ لیں۔ اس کی وضاحت کے لیے میرا ایک پروگرام ہوگا، تو اسی کے ساتھ میں اپنا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔